بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ اس ایک بے وفا لڑکی نے میرے پورے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا۔ وہ گھر جہاں ہر دم خوشی کا راج تھا، اب وہاں پر صرف ویرانی بستی ہے۔ آج کل کے اس دور میں بھی ہمارے گھرانوں میں رشتوں کی خوب پہچان تھی۔ والد، تایا، چچا سبھی اکٹھے ایک حویلی نما گھر میں رہتے تھے۔ بنیادی طور پر تو ہم بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے جو گاؤں میں تھا۔ تعلیم حاصل کرنے ہم شہر آ گئے تھے۔ شہر میں بھی ہمارا اپنا بڑا سا مکان تھا، لیکن گاؤں ہمارے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب کزن ان دنوں شہر والے گھر میں تھے کہ سبھی زیر تعلیم تھے۔ تاہم جوں ہی کوئی چھٹی آتی ہم فوراً گاؤں پہنچ جاتے۔ ہمارے ارد گرد رشتوں میں محبت کی خوشبو جنم دن سے رچی بسی ہوئی تھی۔ میرا بھائی اعظم اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں ہم شکل جڑواں بہن بھائی تھے۔ تب بھی ہم میں دوستی کا رشتہ تھا۔ نہ تو اعظم مجھ سے کوئی بات چھپاتا تھا اور نہ میں اسے اپنا کوئی راز مخفی رکھ سکتی تھی۔ جڑواں ہونے کے باعث ہم میں بہت سی عادتیں مشترک تھیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی عاصم تھا، وہ ہم سے 6 برس چھوٹا تھا۔ میری اعظم سے خوب بنتی تھی۔ اگر اختلاف تھا تو اس بات پر کہ وہ خاموش طبع تھا، میں شوخ طبع اور باتونی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے باوقار بناتی تھی۔ وہ مجھ سے بڑا لگتا تھا، اس کے باوجود اس کی صورت پر معصومیت برستی تھی۔ ہماری بھی لڑائی ہو جاتی تب وہ مجھ سے بات چیت بند کر دیتا۔ اس کی یہ عادت بہت بری تھی کہ جب تک میں اس کی منت سماجت نہ کرتی، اس کو نہ مناتی، وہ خود سے مجھ سے بات کرتا۔ زندگی کے سہل اور خوشیوں بھرے راستے پر بھاگتے دوڑتے ہم کالج تک آ پہنچے۔ ہمارے امتحان نزدیک ہوتے تو ہم ایک ساتھ پڑھتے اور امتحان کی تیاری کرتے۔ ہم خوب محنت سے دل لگا کر پڑھتے تھے، لیکن اس بار نہ جانے اعظم کو کیا ہو گیا کہ وہ امتحان کے دنوں میں گمسم رہنے لگا۔ سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو پرچوں کی فکر ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ بات یہ نہیں ہے، بات کوئی اور تھی جو اسے تنگ کر رہی تھی۔ امتحان ختم ہوئے تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے اعظم، تم آج کل کس مسئلے میں الجھے ہوئے ہو؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، کہہ کر ٹال دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس کی صحت گرنے لگی۔ اب تو سبھی گھر والوں نے محسوس کر لیا کہ اعظم کی صحت کو کوئی گن لگ گیا ہے۔ ہر کوئی اس کے بارے پریشان تھا۔ وہ سارا سارا دن بستر پر پڑا رہتا، کسی سے بات کرتا اور نہ کھانا رغبت سے کھاتا۔ امتحان ختم ہوئے تو گاؤں جانے کا پروگرام بن گیا۔ ہم بھی سب کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ وہاں حویلی میں ہمارے جانے سے میلے کا سا سما ہو گیا۔ گاؤں میں بھی کوئی میلہ تھا، دوست رشتہ دار آئے ہوئے تھے، خوب رونق تھی۔ میں خوش تھی کہ یہاں آ کر اعظم کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ آتے ہی گھر سے غائب ہو گیا۔ کافی دیر باہر رہنے کے بعد لوٹا تو حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، بات بے بات ہنس رہا تھا۔ امی اور میں نے یہ تبدیلی خاص طور پر محسوس کی۔ اس کے چہرے پر صحت اور مسکراہٹ کے روپ میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ مجھ کو حیرت تھی اور خوشی بھی کہ چلو کسی صورت تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ گاؤں میں چھٹیاں گزار کر ہم شہر واپس آ گئے۔ یہاں آ کر ایک بار پھر اعظم اس نامعلوم اداسی اور پراسرار پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنجیدہ مسئلہ ضرور ہے۔ جب پوچھتی ٹال دیتا، تب ایک دن بے بسی سے اس کے سامنے رو پڑی۔ میرا رونا وہ نہ سہ سکا، کہنے لگا، رونے کی کیا بات ہے، یہ میرا پرسنل معاملہ تھا، تم نے اتنی پریشان ہو تو بتائے دیتا ہوں۔ ایک لڑکی مجھے پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم میں تایا چچا والے رشتوں کے جال میں اس مضبوطی سے گندے ہوئے ہیں کہ باہر سے شادی نہیں کر سکتے۔ جانتی ہو نا کہ کسی باہر کی لڑکی سے میری شادی ہونا کتنی محال بات ہے۔ بس اس بات سے پریشان رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ کیوں کر چچا کی لڑکی سے شادی کے لیے انکار کر کے صبا سے شادی کر پاؤں گا۔
इस मामले पर अब्बा, ताया, चचा सभी एक होकर मेरी गर्दन मरोड़ देंगे। बात तो भाई की ठीक थी, फिर भी मैंने उसकी दिलजोई की और कहा, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र ना करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। तालीम मुकम्मल कर लो, वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से ही करवा कर दम लूँगी। अच्छा बताओ कि वो लड़की है कौन? आज़म को मेरे इस तरह कहने से डांट मिली। उसने कहा, अच्छा फिर ये किस्सा सुनो। एक दिन मैं गांव गया तो बाहर घूमते हुए मुझे एक लड़की मिली, बस उसको देखता रह गया। वह शहरी और देहाती हुस्न का हसीन इम्तजाज थी। वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई। घर आया तो उसके ख्यालों में खो गया। शाम को बाग की तरफ गया, देखा कि वो गन्ने तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे टूट नहीं पा रहे। तब पास जाकर पूछा, क्या मैं तोड़ दूँ? उसने हाँ कहा और ना ना कहा। मैंने अज खुद 2-4 तोड़कर उसको दिए तो शर्मा कर भाग गई। मैंने चचाजाद भाई से पूछा, उसने बताया कि मेरी खाला की बेटी है, शहर में रहती है, आजकल छुट्टियां गुजारने घर आई हुई है। वहाँ ये कॉलेज में पढ़ती है, चंद रोज़ बाद वापस चली जाएगी। आज़म का उसके बाद कई बार सभा से आमना सामना हुआ, लेकिन वो हर बार उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। इस रवैये के सबब आज़म को यकीन हो गया कि सबा इसको पसंद नहीं करती। इसका एतमाद मुतज़लज़ल हो गया, उसके अंदर शिकस्त रिजत शुरू हो गई। वो फिर से उदास और परेशान रहने लगा। जब कोई उसकी परेशानी की वजह पूछता, वो उसको कुछ न बता पाता। उसके मरज़ का हल अब किसी के पास नहीं था और मैं दुआ करती थी कि खुदा एक बार इस लड़की को हमसे मिला दे, ताकि मैं अपने भाई के मसले को हल करने की कोशिश करूं। इन दिनों हम शहर में थे, सबा भी शहर में थी, मगर हमारी मुलाकात मुमकिन ना थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो गांव जा रही है। इन्हीं दिनों हम भी गांव जा रहे थे। मैं खुश हो गई कि चलो वहाँ इस लड़की से मुलाकात की कोई सबील निकाल लूँगी। गांव पहुँचे, जाते ही आज़म खेतों की तरफ निकल गया। इत्तेफाक के वहाँ इसको सबा मिल गई। वो जल्दी से उसकी तरफ गया ताकि इस मौका को हाथ से गंवाए बगैर उसे दिल की बात से आगाह कर दे। आज़म को अपनी तरफ आते देखकर वो ठहर गई।